جی ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور کچھ تکنیکی مسائل کی بنا پر پروگرام جو ہے وہ ڈسمس ہو گیا تھا، اور اب ادھر سے ہی ہم دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بچے کی تھوڑی سی کہانی رہتی تھی، وہ اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پروگرام کا بقیہ حصہ جو ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو ایک دن اسلام کا پرچم دنیا میں ضرور لہرائے گا۔ بیٹی مگر اب میری ہمت پست ہو چکی ہے کہ یہ کب ہوگا، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ بیٹی اداس ہونے یا ہمت ہارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دادی جان تھیں جو کب سے ہماری باتیں سن رہی تھی۔ جی دادی جان آپ ٹھیک کہتی ہیں، انشاءاللہ ایک دن یہ ضرور ہوگا۔ اور میں نے اسکول میں جو تقریر کرنی تھی اس کے لیے مجھے نیا آئیڈیا مل چکا ہے۔ بہت خوب عالیہ، ماشاءاللہ بہت زبردست کہانی آپ نے لکھی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں آباء و اجداد، یعنی کہ نانا نانی دادا دادی جو ہیں، جب وہ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کی دار و روایات کیا ہیں، تہذیب کیا ہے، تاکہ بچوں کو بہت طریقے سے معلوم ہو۔ اور یہ چیز جو ہے آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اپنی اصل سے، اپنے مقصد حیات سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا جو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے۔ در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب تک انسان زندہ ہے تب تک کتاب بھی ہمارے ساتھ ہی زندہ رہے گی۔ تو چلے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ بخاری صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اور یہ پرسنلی میرا اپنا ذاتی سوال ہے، یہ کسی کا سوال نہیں ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سرائے اردو ادبی فورم اور سرائے اردو پبلیکیشن دو ایک ہی نام ہے، بس تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں، انہیں بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہے اس حوالے سے۔ تو میں چاہوں گی کہ آج کے پروگرام میں آپ خود بذات خود مکلم آپ لوگوں کو بتائیں، تاکہ ان کی غلط فہمی جو ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ اس سوال کو دوبارہ سے دہرا دیجیے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ سرائے اردو ادبی فورم اور سرائے اردو پبلیکیشن دونوں ایک ہی طرح کے پلیٹ فارم ہیں، تھوڑے سے نام کے رد و بدل کے ساتھ۔ تو اکثر لوگ جو ہیں وہ اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دو الگ الگ ادارے ہیں یا یہ ایک ہی ادارہ ہے، اور اس کا سربراہ کون ہے، کون اس کو چلا رہا ہے۔ اور آپ نے ہمیشہ اپنی کتابوں کے انتخاب کے لیے سرائے اردو پبلیکیشن کو ہی چنا، تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، روشنی ڈالنے کی اس میں ضرورت تو نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ادبی فورم جو ہے وہ ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے ہے، اور جو اشاعتی ادارہ ہے وہ کتب کی اشاعت وغیرہ کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، اس کے تحت دو رسائل بھی شائع ہو رہے ہیں۔ مختلف پھولوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، ان کا کام خوشبو دینا ہے۔ جو سرائے اردو ہے وہ اپنی خوشبو پھیلا رہا ہے، چاہے ادبی سرگرمیوں کے ذریعے سے ہو، چاہے کتب کی اشاعت کے سلسلے میں ہو، چاہے کتب رسائل کی اشاعت کے حوالے سے ہو۔ جو پبلیکیشن ہے وہ یقینی طور پہ آپ اس کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، آپ اس کے سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں، آپ ہی اس کو چلا رہی ہیں، تو اس میں تو کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ جن لوگوں کو غلط فہمی ہے انہیں غلط فہمی رہنے دیجیے، کیونکہ یہ ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو سلجھایا جائے۔ جی بالکل، میری نظر میں بھی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو بلا وجہ ہوا دے کے ایک مسئلہ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ خیر آپ کی زبانی یہ پیغام جو ہے وہ کافی لوگوں تک پہنچ گیا ہے، اور میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ بات ہو رہی تھی، بنت احمد نے سوال کیا تھا کہ بھئی ہمارے جو آج کے ادیب ہیں ان کو کچھ ایسا مٹیریل، کچھ ایسا میٹر جو ہے وہ لکھنا چاہیے تاکہ ہماری جو آج کی یوتھ ہے، جو ٹین ایجرز ہیں، وہ ان میں پاکستان کے حوالے سے محبت جو ہے وہ اجاگر ہو۔ تو آپ نے اس حوالے سے کام کیا ہے، تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ مزید ہم اس میں کیا رد و بدل کر کے یا تبدیلیاں کر کے اس کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، یا کس انداز میں ہمیں اس کو لانا چاہیے؟ ایک مخصوص انداز کی طرح جو ایک روایتی کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے، یا کچھ منفرد ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے یقینی طور پہ دوسرے ادیبوں کی رائے لیں گے، اس کے بعد ہی کچھ سامنے لائیں گے۔ انشاءاللہ جو بھی منظر یہاں پہ آئے گا وہ دوسروں سے ہٹ کے ہوگا، اور اس حوالے سے ہم پاکستان کے جو میرا ایک خیال ہے کہ پاکستان کے جو نامور کھلاڑی ہیں،
خاص طور پہ ان کے حوالے سے کچھ ادبی جو ہے جیسے ارشد ندیم نے ابھی کامیابی حاصل کی، تو ان کی شخصیت پہ، ان کی کامیابی کے اوپر کہانیاں لکھی جانی چاہیے. اسی طرح سے تاریخ آزادی کے لیے جن شخصیات نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے اور ایسے گمنام ہیروز جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، ان کی اگر کہانیاں مل سکتی ہیں تو اس حوالے سے کچھ لکھوایا جائے. تو اس حوالے سے یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ کام کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے اور پاکستان کے مقامات کے حوالے سے آگاہ کرنا ہے. تو اس حوالے سے ایک سیاحتی کتاب کی تجویز بھی کافی عرصے سے ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، اس پہ بھی پیش رفت کرانی ہے. تو تاریخ آزادی کے حوالے سے جو ہے وہ ناولز وغیرہ کی جو اشاعت ہے وہ ممکن بنائیں گے. ناولز روایتی نہیں ہوں گے یقینی طور پہ. اگر سرائے اردو پبلیکیشن یا سرائے اردو ادبی فورم کی جانب سے اس پہ کام کرایا جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کچھ ایسے موضوعات دیں جس سے جو ہے دور حاضر کے جو نوجوان ہیں ان کو کچھ سیکھنے سمجھنے کا موقع ملے. اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ اسکول نمبر کے لیے بھی محترمہ بنت احمد صاحبہ سے بھی گزارش کی تھی، ان سے بھی ایک خوبصورت منفرد موضوع کی ایک کہانی لکھوائی تھی. اسی طرح سے ہم آئندہ بھی جو پاکستان کے حوالے سے کہانیاں وغیرہ لکھوائیں گے وہ بھی کوشش کریں گے کہ روایتی نہ ہو، کچھ منفرد مزاج کی ہو. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی تجویز دی ہے. یہاں پہ بخاری صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی تنظیمیں آج کل بہت ساری بن چکی ہیں اور بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ کام بھی نہیں کرتی، کچھ نے اپنے کردار کی باعث تنظیموں کا نام جو ہے وہ خراب کر دیے. تو اب یہ سرائے اردو ادبی فورم یا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے بیسیکلی مقاصد کیا ہیں اور یہ اردو ادب میں کس قدر اہمیت اور حامل ہے مقاصد کے لحاظ سے؟ تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے شرکا کو ذرا سرائے اردو ادبی فورم کی مقاصد کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے. زیادہ تفصیل کے ساتھ تو میں اس حوالے سے آگاہ نہیں کر سکتا. بہت سارے احباب اس حوالے سے جانتے ہیں کہ سرائے اردو ادبی فورم جو ہے خاص طور پر نئے ادیبوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور کئی ادیب اس پلیٹ فارم کی بدولت منظر عام پہ آ چکے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ بھی اپنی جو ہے صلاحیتوں کو منوا چکے ہیں. سرائے اردو ادبی فورم کے حوالے سے حال ہی میں ماہنامہ قومی زبان کراچی میں ایک مضمون جو ہے شائع ہوا ہے، سوشل میڈیا ادیب اور ادب کا فروغ. اس میں بھی سرائے اردو کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ جو ہے اس حوالے سے دیگر جو ادبی شخصیات ہیں اور عام قارئین ان کو بھی پتہ چل سکے کہ سرائے اردو کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم کچھ منفرد انداز سے کریں، ہم زیادہ تشہیر نہیں کر رہے اپنے کام کی. ہم اپنے اچھے مقاصد کو سامنے رکھ کے اپنے جو ہے جو خواب ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے کافی مفصل انداز میں سرائے اردو ادبی پلیٹ فارم کے مقاصد جو ہیں ان پہ روشنی ڈالی ہے. در حقیقت بہت ساری تنظیمیں اب مارکیٹ میں آ چکی ہیں، تو اس لیے جو اصل کام جو کرنے والے ہیں وہ بھی ذرا تھوڑے سے ہٹ جاتے ہیں منظر سے اور لوگ ان پہ تھوڑا سا اعتماد نہیں کرتے. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج آپ ہمارے بیچ موجود ہیں اور بطور مہمان خصوصی تو کیوں نہ آپ سے ہی ہم پوچھ لیں. تو چلیے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور طالب علم اور انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے جشن آزادی کے حوالے سے، اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے انگلش میں لکھا ہے اور خود لکھا ہے اور اب وہ اپنی ہی زبانی آپ کو پڑھ کے سنانا پسند کریں گی. تو چلیے سنتے ہیں ان سے. السلام علیکم، میرا نام آمنہ عثمان ہے. میں جماعت نوہم کی طالب علم ہوں. میرے اسکول کا نام قائد پبلک ہائی اسکول ہے. میں آپ کو ایک اسپیچ سنانا چاہوں گی. انڈیپینڈنس ڈے. Independence Day, observed annually on 14th August, is a national holiday in Pakistan. It commemorates the day when Pakistan achieved independence and was declared a sovereign state following the termination of the British Raj in August 1947. India and Pakistan's independence at midnight on 14 to 15 August 1947 was a key moment in the history of the British Empire. India and its been its cornerstone and many of Britain's colonies had been secured in order to protect the trade routes to it. On 14th August 1947, Pakistan achieved independence one day prior to Indian independence.
The new Dominion of Pakistan became independent and Muhammad Ali Jinnah was sworn in as its first Governor General of Pakistan in Karachi. Because the transfer of power took place at midnight of August 14 and 15 in 1947, some documents originally recognized the Independence Day of Pakistan as August 15. Thank you. थैंक यू सो मच आमना, आपने बहुत अच्छी स्पीच की और मुझे ये अच्छा लगा कि आपने खुद से ये लिखी। तो जनाब प्रोग्राम जो है उसको हम यूं ही आगे लेके बढ़ते हैं। बुखारी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कहा जाता है कि जब आप अदबी दुनिया में आते हैं और आप अदब से वाबस्ता हो जाते हैं तो आपको बाअदब होना चाहिए, लेकिन हमारी अदबी दुनिया में बेअदबी जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो इस हवाले से मुझे बताएं कि एक अदीब का बेअदबी के साथ ताल्लुक जो है वो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। वाह, क्या खूब कहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल हम देखते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, अगर हम अदबी दुनिया की बात करें तो हमें अदबी चपलिश जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो एक अदीब होने के नाते क्या हमें अदबी चपलिश या ग्रोहबंदी का हिस्सा बनना चाहिए? इस हवाले से भी आगाह कीजिए। बिल्कुल, अगर हम काम करने की बजाय अपनी साख मजरूह करना चाहते हैं, अपने शख्सियत पे कालक मलना चाहते हैं, तो फिर तो हमें इस किस्म के काम करने चाहिए जिसमें हम मिलजुल कर किसी की जो है वो साख खराब कर सके, किसी के रास्ते में रुकावट खड़ी कर सके। फिर तो ज़रूर इस तरह से जो है इज्तमाही तौर पे मिल के काम कर जो है मिलकर कोशिश करनी चाहिए, ख़ासतौर पर उन लोगों को जो मनफी जहनीत के हामिल हैं। लेकिन जो मुस्बत सोच के हामिल अफराद हैं, अगर वो मिल के काम करते हैं तो वो किसी मकसद का मंजिल का तयन सबसे पहले करते हैं और उसके बाद वो मिल के काम करते हैं। जिन्होंने मंजिल का तयन नहीं किया होता तो वो तो अदबी जो है चपकलेशें और अदबी ग्रोहबंदी के अंदर ही ऐसे लोग जो कामयाब जाने बढ़ रहे होते हैं उन्हें ही रोकने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में इसका जवाब दिया। बुखारी साहब, मुझे ये बताएं कि आपने साख की अभी बात की है, तो एक अदीब के लिए उसकी अदबी साख जो है वो किस कदर अहमियत की हामिल है, और ख़ास तौर पे जो हमारे नए अदीब हैं, जो नोमूस कलमकार हैं, वो अपनी अदबी साख को कैसे मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकते हैं या मुनफरिद बना सकते हैं? देखें, अपने क्या काम को बेहतर से बेहतर करते जाएं, अपनी गलतियों से सीखते जाएं, दूसरों की जो मुस्बत राय है उसको तस्लीम करें, जो तनकीद है उसको देखें कि कहाँ आपके अंदर खराबी है। अगर खराबी नहीं है तो उसको नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ते जाएं। इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूब कहा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले शागिर्द की जानिब, जिनका नाम है सीरत अदील, और इन्होंने एक स्पीच लिखी है, एक तकरीर लिखी है जो कि बड़ी जोश व खरोश से भरपूर है। तो मैं चाहूँगी कि वो अपनी आवाज़ में सुनाएं। तो जी सुनते हैं उनकी ही आवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीरत अदील है और मैं जमायत हफ्ता में पढ़ती हूँ और मैं 13 साल की हूँ और आज मैं आपको एक तकरीर सुनाना चाहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यौम आज़ादी पाकिस्तान। सदर आली वकार और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आज इस मौजूद सखन पर अपना मंज़िल और ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला है, वो है यौम आज़ादी पाकिस्तान। अजीज़ साथियों, आज जिस मुल्क में हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो इन मुबारक कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान, रहमत अली वगैरह की मेहनत और काविशों की बदौलत है। अगर कायद-ए-आज़म ने इस पाक वतन को ना बनाया होता, इलामा मोहम्मद इकबाल ने अलग वतन का ख्वाब ना देखा होता, तो आज हम भी अंग्रेज़ों और हिंदुओं की गुलामी कर रहे होते। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद-ए-आज़म तेरा एहसान है एहसान। इस यौम आज़ादी पर आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने इस मुश्किलात के बुरे वक्त से लड़कर लिए हुए मुल्क की कदर करें, अपनी आज़ादी की हिफाजत करें। आखिर आपको ही इस कौम का मुस्तकबिल संवारना है।
वतन के जाने निसार हैं वतन के काम आएंगे, वतन के जाने निसार हैं वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीं को एक दिन आसमां बनाएंगे। शुक्रिया। वाह, बहुत खूबसूरत। तो जनाब, ये थी आज की हमारी आखिरी तालिब इल्म जिन्होंने अपनी वलवला अंगेज़ तकरीर के ज़रिए हमारे जोश को ना एक बार मज़ीद फिर से उभारने की भरपूर कोशिश की है। और इसके साथ ही अब मैं दानिल हसन चुगताई से गुजारिश करूँगी कि प्रोग्राम में कुछ हमारे कमेंट्स आ रहे हैं तो आप उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो प्लीज़ अपना हैंड जो है वो रेज़ करें और हमारे मेहमान ख़ुसूसी से भरपूर अंदाज में मुस्तफ़ीद हो सके। जी दानिल हसन। जी, मैंने अभी देखा है कमेंट सेक्शन, यहाँ पर मुझे कोई सवाल नहीं मिला, या शायद मैंने बाद में ज्वाइन किया है उसकी वजह से। अगर कोई सवालात हैं तो वो फिर आप भी रखिए उन्हें और प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। जी बिल्कुल। हमें कमेंट किया है बिनते अहमद ने, वो कह रही हैं कि जी बच्चों का हुलिया देखकर बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया बिनते अहमद कि आप बच्चों को अप्रिशिएट कर रही हैं, और यकीन माने ये अप्रिसिएशन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं गुजारिश करूँगी फ़ायदा शदाद साहिबा से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस महफिल का हिस्सा हैं। तो जी फ़ायदा शदाद, आप हमारे मेहमान से कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकती हैं। जी फ़ायदा शदाद, आप अपना माइक ऑन कीजिए और बात कीजिए। शायद इंटरनेट की रसाई उन तक नहीं हो पा रही और हमारी आवाज़ नहीं उन तक पहुंच पा रही, जिसके एवज़ वो हमें नहीं सुन पा रही। तो दानिल हसन, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब वक्त जो है वो बहुत ही मुख्तसर सा रह चुका है और अब थोड़े ही टाइम तक हमें इजाज़त भी लेनी है। जी बिल्कुल, वक्त काफ़ी हो चुका है और हमें इस उम्र का भी एहसास है। तो यौम आज़ादी के हवाले से मैं बुखारी साहब से सवाल करना चाहूँगा कि आप यौम आज़ादी को कैसे मनाते हैं, क्योंकि ये आपको आवाज़ें आ रही होंगी, हमारी जो नस्ल नौ है वो आज़ादी कैसे मनाती है, हालांकि ये 14 नुकात में भी शामिल नहीं है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? बहुत शुक्रिया दानिल हसन। आज़ादी को बिल्कुल इस तरह से नहीं मनाया जिस तरह से आज के बच्चे मना रहे हैं। लड़कपन में मेरी नगमे जो है वो बहुत ज़्यादा सुने हैं, और ख़ास तौर पे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने चंद मिली नगमे गाए तो उन्हें मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से सुनता था। और अब भी कभी वक्त मिलता है तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर पुराने जो मेरी नगमे हैं, ख़ास तौर पे ऐसे नगमे जो 1965 की जंग के हवाले से मैडम नूर जहाँ साहबा ने गाए थे वो ज़रूर सुनता हूँ। अनायत हुसैन भट्टी साहब का भी एक जो गीत था वो भी सुनता हूँ। जो ऐसे नगमे हैं जो कुछ जज्बाती कर देते हैं, जैसे सानिया APS के हवाले से कुछ नगमे मंजर आम पे आए थे, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और कश्मीर के हवाले से छीन ले आज़ादी हम जो है वो आज़ादी के हवाले से कि छीन लो आंखें हमारी, तो फिर भी हम ख्वाब हमारे कैसे छीनोगे। तो इस किस्म के जो नगमे हैं जो आज़ादी के हवाले से हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। और आज़ादी के हवाले से कश्मीर के जो है आज़ादी के हवाले से भी कभी कुछ अशार लिखे थे, खैर वो तो इतने ज़्यादा बावज़न नहीं है कि जिसको हम इस मौके पे सुना सकें। लेकिन ये है कि अगर मेज़बान जो है फाकिया कमर साहब अगर इजाज़त देंगे तो यकीनी तो पे शायरी इस मौके पे सुनाएंगे कश्मीर के हवाले से। लेकिन फिर इस वक्त जो है मोहतरमा बिनते अहमद साहबा ने एक नज़म जो है वो फरमाइश की थी कि मैं पेश करूं, तो वो मैं इस वक्त आप सबके नज़र करना चाहता हूं कि जब एक हुए तो मुल्क बना, जब एक हुए तो मुल्क बना, जब बट गए तो मुल्क बटा। शुक्र करें सब मिलजुल कर, शुक्र करें सब मिलजुल कर, बंद मुट्ठी की मानत सब जुड़ जाएं।
آزادی کی جو نعمت ہے، آزادی کی جو نعمت ہے اور کلمہ کی جو دولت ہے، یہ رہے سلامت تا قیامت۔ یہ ملک شہداء کی امانت ہے، غیروں کے طریقے سے ہٹ جائیں، نہ ٹکڑوں میں یوں بٹ جائیں۔ یہ دھرتی ہماری چھاؤں ہے اور طوفانوں میں ناؤ ہے۔ یہ ملک سلامت رہے صدا، یہ ملک سلامت رہے صدا، ہر گام حفاظت کرے خدا۔ ہے دل سے کمل کہ یہی دعا، اب کوئی بھی کسی سے جدا نہ ہو۔ واہ، بہت خوب بنت احمد، بہت خوبصورت نظم ہے جو آپ نے بھیجی ہے اور بخاری صاحب نے اپنی آواز میں پڑھ کے سنائی ہے۔ یقیناً جو ہماری فرقہ محفل ہیں انہوں نے بھی اس سے بہت محظوظ ہوئے ہوں گے یقیناً۔ تو اب چونکہ وقت جو ہے وہ اختتامی مراحل میں پہنچ رہا ہے اور میرے پاس ابھی جو طالب علم ہیں جن سب نے پارٹیسپیٹ کیا وہ سب موجود ہیں میرے ساتھ ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے طالب علم وہ آپ سے بخاری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ اس بچی کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور اس کے سوال کا جواب بھی دیں۔ السلام علیکم، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اس فیلڈ میں آ کے کیسا محسوس ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بچہ پڑھتا ہے اور آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ کو ہماری استاذہ فاطمہ قمر افروزہ کرتی ہیں، جس طرح کہ میں نے بتایا، جس طرح کہ فاطمہ قمر نے آپ کو بتایا کہ ہم بچے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کی طلبگار ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب ہم آپ کو پڑھتے ہیں اور آپ اس میں فیلڈ میں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی بخاری صاحب۔ ایک ساتھ اتنے سارے سوالات آپ نے کر دیے، مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، خاص طور پہ اس وقت جب میری کچھ ایسی کہانیاں اور میرے جو ناول جو میں سمجھتا ہوں کہ ٹین ایجرز کے لیے ہوں، لیکن کم عمر بچے ان کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ وہ اس کے اوپر جو ہے سوالات بھی کرتے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور کسی بھی لکھنے والے کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ وہ جو لکھ رہا ہے اس کو پڑھنے والے بالکل منوان ویسا سمجھ رہے ہیں۔ اور دوسری اہم ترین چیز جو میرے ناولز کے حوالے سے سامنے آئی کہ بہت سارے جو ہے نونہال وہ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑی عمر کا ہوں، بزرگ ہوں، تو شاید جب میں ان سے ملاقات کرتا ہوں تو ان کا یہ جو خواب ہے یا ان کی جو ایک امیجنیشن وہ ٹوٹ جاتی ہے کہ میں تو بالکل نوجوان سے ہوں۔ اور یہ بالکل قصہ ویسا ہی ہے، جب میں بچوں کو اسکول میں پڑھایا کرتا تھا تو ایک 5ویں کلاس کا بچہ تھا، تو اس نے بڑے ڈرتے ڈرتے مجھ سے کہا کہ سر جی آپ سے ایک سوال کرنا ہے، تو میں نے کہا کرو۔ تو اس نے کہا کہ سر آپ ڈانٹیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا میں نہیں ڈانٹوں گا، آپ سوال کریں۔ تو وہ کہتے کہ آپ بالکل نہ بھائی جان کی طرح لگتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک بڑا زوردار سا کہکا لگا تھا اور سارے بچے جو 30-35 تھے وہ خوش ہونے لگے، کیونکہ اس وقت میں نوجوان بھی تھا اور ان بچوں کو جو پڑھانے والے تھے وہ مجھ سے بھی چونکہ بڑی عمر کے تھے، تو ان کے لیے میں ایک بھائی جان ہی تھا۔ تو میں ان کو ڈانٹتا نہیں تھا، صرف ڈراتا تھا۔ اور کبھی یعنی جتنا عرصہ اس اسکول میں بچوں کو پڑھایا تو کسی بچے کو ہاتھ سے ٹچ نہیں کیا، لیکن جو الفاظ تھے ان کی وجہ سے وہ کافی زیادہ سہم بھی جاتے تھے، لیکن حوصلہ افزائی ان کو تب بھی دی تھی۔ اب بھی جو اچھی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں ان کی میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں، خاص طور پہ نور فاطمہ بہت اچھا لکھ رہی ہے، ان کی کہانیاں مجھے اچھی لگی تھی۔ اسی طرح سے سیرت عدیل ہیں، ان کی کہانیاں بھی مجھے اچھی لگی، وہ پڑھا میں نے اسکول نمبر کے لیے جب کہانی آئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وقار النساء گرلز سیکنڈری ہائی اسکول ہے راولپنڈی میں، وہاں سے بھی 2-3 بچیوں نے جو ہے وہ اپنی تحریریں بھیجی، 2 بچیوں نے کہانیاں بھیجی جو اسکول نمبر کا حصہ ہے، جبکہ ایک بچی نے شاعری بھیجی جو چونکہ وہ بے وزن تھی تو وہ ہم اسکول نمبر میں شائع کر نہیں سکے۔ تو بچوں کی تو حوصلہ افزائی میں کرتا رہتا ہوں، اور کیونکہ میں ان کے لیے لکھتا ہوں اور میری خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ میرے لکھے کو پڑھیں اور اس کے بعد جب وہ خود لکھنا شروع کریں تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ جیسے بچے میری تحریر پڑھ کے میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو جو بچے خود لکھ رہے ہیں اور اپنی سوچ سے لکھ رہے ہیں تو میں ان کی حوصلہ افزائی کروں۔ اسی طرح سے شمائل عبداللہ ہیں گجرانوالہ سے، وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، ان کے ناول جو ہے وہ مجھ تک پہنچے ہیں اور میں نے ان کو پڑھا ہے۔
ان کی نوک فلک بھی درست کی ہے. تو مجھے اچھا لگا ہے کہ اس نے جو ہے اپنے اندر تبدیلی لائی اور ادبی اطفال کو سمجھا، اور ادبی اطفال کیا ہوتا ہے اس کے مطابق اس نے ناول لکھنا شروع کی ہے. اور جہاں تک میرے 2 ناولز کی بات ہے، اور میرے علم میں آیا بھی ہے، یہ سیالکوٹ میں کافی نونہال جو ہے اسکولوں کے وہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کو بڑا عجیب بھی لگتا ہے تھوڑا سا، اور بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ جو آخری وار کا جو ہیرو ہے کیپٹن فرحت، وہ اس طرح سے ایک کردار ہے جو بچوں کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہے. اور یقینی طور پہ آئندہ اس کا کردار فائدہ جو ہے اس کے ساتھ مین کردار جو ہے وہ چونکہ سیکرٹ ایجنٹ ہے اس کے اندر، تو ان دونوں کو لے کے آگے بھی ناولز وغیرہ آئیں گے. اسی طرح سے ایک بچہ جس نے آج کی اس محفل میں شرکت بھی کی تھی، علیان حسن، اس کو بھی آخری وار والا ناول بہت زیادہ پسند آیا تھا. تو بچوں کی حوصلہ افزائی مجھے بھی اچھی لگتی ہے، اور مجھے بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا بہت اچھا لگتا ہے. جی بہت شکریہ بخاری صاحب کہ آپ نے کافی مفصل انداز میں بچوں کی جو ہے حوصلہ افزائی بھی کیا اور ان کے سوال کا جواب بھی دیا. اب ایک اور طالب علم ہے، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہے، بڑھتے ہیں اس کی جانب. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ سے کب اور کیسے مل سکتے ہیں؟ جی یہ بخاری صاحب نور فاطمہ کا آپ سے سوال ہے. یہ اگست کے اندر انشاءاللہ ممکن ہو جائے گا، بے فکر رہیں. اچھا جی، چلیے جی، یہ ایک اور سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اگلی بک بچوں کے لیے کب آئے گی؟ میری اس وقت 2 بچوں کی کتابیں جو ہیں وہ پبلشرز کے پاس، اور ان کی جانب جب وہ شائع ہوں گی تو تبھی آپ تک پہنچ جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ اگر سرائے اردو پبلیکیشن کی CEO فاقیہ قمر صاحبہ اگر میرے اگلے ناولٹ کو شائع کر دیں گی تو پھر یقینی طور پر بہت جلدی آ جائیں گے. ناولٹ لکھا گیا ہے، بس اس کی نوک فلک باقی رہتی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ستمبر کے آخر تک وہ ضرور ہو جائے گا. جزاک اللہ. جی انشاءاللہ جلد سرائے اردو پبلیکیشن کی جانب سے آپ کی جو نیکسٹ ناول ہے ٹین ایجرز کے لیے جو آپ نے لکھا ہے اس کو ہم ضرور پبلش کریں گے. اور بچے جتنے کین ہو رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، آپ کو پڑھنے کے لیے، تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ایک اصل ادیب جو ہے اس کے لکھے میں کتنی جان ہے کہ بچے جو ہیں اس کو اتنا سراہ رہے ہیں. نہ وہ کبھی اس سے ملے ہیں، نہ اس کو جانتے ہیں، لیکن اس کی لکھی ہوئی باتوں سے اتنے متاثر ہیں. تو دانیال حسن آپ شاید کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ سوال کیجئے. جی میں سوال کوئی نہیں کرنا چاہ رہا. میں اس ایونٹ کے آخر میں آج جتنے تمام بچے ہیں جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، مختلف پڑھتے ہیں، انہوں نے جس جوش و جذبے کے ساتھ جو آزادی اور اردو کے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب میں اتنی دور اور تو ان کو کوئی اور انعام نہیں دے سکتا، لیکن ایک چھوٹا سا انعام میری طرف سے یہ ہے کہ جتنے بچے موجود ہیں آپ ان کے نام مجھے لکھ کر بھیج دیجیے گا. میں کتاب اشرح مبارکہ آٹوگراف کے ساتھ ان بچوں کے نام آپ کے پاس بھیج دوں گا، اور آپ پھر ان بچوں کے وہ ہینڈ اوور کر حوالے کر دیجیے گا. کیونکہ ان بچوں میں ایک وہ ذیل دیکھا ہے، زیست دیکھا ہے، ادب کا وہ شوق دیکھا ہے جو بہت ہوتا ہے. تو کتابیں ایسے بچوں تک پہنچنی چاہیے. تو اس ہفتے تو میں تھوڑا سا مصروف ہوں، میری کچھ مصروفیات ہیں فیشنل، لیکن میں سوار یا منگل کو کتابیں انشاءاللہ بھجوا دوں گا. جی بہت بہت شکریہ دانیال حسن. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس وقت بچوں کے چہرے کے اوپر کتنی پیاری سی مسکراہٹ آ گئی ہے. ان کی آنکھیں جو ہے وہ خوشی سے چمک رہی ہیں، اور ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی ہم نے جو محنت کی ہے ہمیں اس کا صلہ جو ہے وہ مل چکا ہے. اور یہ آپ جیسے بڑے ادیبوں کی حوصلہ افزائی ہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ دن بدن اور مزید سے مزید بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو بہت شکریہ دانیال حسن. اور بخاری صاحب میرے ساتھ اس وقت تمام بچے موجود ہیں، اور اس میں سے ایک بچہ جو ہے جس نے تلاوت بھی کی تھی وہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ذرا آپ اس کا بھی سوال سن لیجیے. جی جی ضرور. السلام علیکم. جی وعلیکم میں نے آپ السلام. کی وہ کتاب پڑھی تھی، مجھے بہت اچھی لگی. بہت شکریہ. آپ کا آپ سوال کی رہ وہ گیا، کتاب آپ کب آ سوال رہی بھی ہے؟ پوچھ رہا تھا. جی آپ نے سوال کیا ہے، دوبارہ سے دوہرا دیجیے گا. آپ کی اگلی کتاب کب آ رہی ہے؟ انشاءاللہ ستمبر کے آخر میں.
بہت شکریہ. جی بخاری صاحب، اس ٹائم پہ میرے ساتھ سارے بچے موجود ہیں اور میں چاہوں گی کہ پروگرام کے اختتامی لمحات میں آپ ان بچوں سکتے ہیں، کیونکہ یہی وہ بچے ہیں جو ہمارے ممالک قوم ہیں. انہوں نے ہی بڑے ہو کے ملک کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ سنبھالنی ہے. تو میری خواہش بھی ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ ان کو کوئی اچھا سا میسج ضرور دیں. اپنی تعلیم پہ توجہ دیں اور اس کے غیر نصابی سرگرمیوں میں ضرور حصہ لیں تاکہ ان کو جو ہے خود اعتمادی بھی ملے اور کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے، کیونکہ جب انسان کھیلوں کی طرف جاتا ہے تو اس کو جو ہے انسان کو نظم و ضبط بھی سیکھنے کو ملتا ہے. تو ادب کو ضرور تھامے رہیں، کیونکہ جو ادب سے جڑ جاتا ہے وہ باادب بن جاتا ہے. ادب کو چھوڑ دیتا ہے وہ بے ادب بن جاتا ہے. اس بات کی شاید ابھی آپ کو سمجھ آئے، لیکن جب آنے والے وقت میں آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا پیغام ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ان بچوں کو. اور اب چونکہ وقت کافی سارا ہو چکا ہے اور آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمیں بہت سارا وقت دیا، تو اب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور اس حوالے سے میں دانیال حسن سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں یا ان کو کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. جی، آخری لمحات کے اندر میں قاری علی بخاری صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی لمحات میں سے، اپنے قیمتی اوقات میں سے نکالا اور بہت سی نئی چیزیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملیں. یہاں پر جو بچے موجود تھے ان کے لیے بھی یہ نشست مستقبل میں بہت مددگار ثابت ہوگی. ہم آپ کا بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کی مزید کامیابی کے لیے دعا گو ہیں. انشاءاللہ مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اب میں آپ سے تمام جتنے بھی شرکا موجود ہیں ان سے اجازت چاہوں گا اور بہت جلد کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی بخاری صاحب، میں بھی ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ تمام شرکا محفل کا بھی شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے آج کے دن اپنی مصروفیات میں سے خاص وقت نکالا ہمارے لیے، سرائے اردو ادبی فورم کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. تو تمام لوگوں کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلد بچوں کے ساتھ دوبارہ سے کوئی ایسی ہی نشست رکھیں گے جس میں اور مزید نئے بچے نئے مختلف اسکول سے ہم متعارف کروائیں گے، کیونکہ ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم جو ہمارا جو یوتھ ہے، جو نئی نسل ہے، ہم اس کو سامنے لے کر آئیں، انہیں موٹیویٹ کریں. تو آج کی یہ نشست جو ہے یہ یہیں پہ اختتام ہوتی ہے اور تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی پروگرامز کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب لوگوں سے چاہوں گی اجازت اور آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.